حضرت हारून बिन मूसा कहते हैं मैं ताबी हूं। किसके शागिर्द हैं? हजरत अनस बिन मालिक के रदी अल्लाह तआला अन्हु, हुजूर के गुलाम के, जिन्होंने दिल पर जानी डिठा और अखियां ही तक लिया। गुलाम के गुलाम, गरीब आदमी, टोकरियां, छोटी छोटी टोकरियां फल रखने वाली बेच के गुजारा करते हैं। एक दरवाजे के आगे से गुजरे तो घर वालों ने अंदर बुला लिया, कहते हैं महल है, मलका बैठी है। मलका कहने लगी तू बड़ा सीनो जमील है, आ मेरे साथ मुंह काला कर। कहते नजर झोंक गई, कहने लगे तूने मेरा सिर्फ हुस्न देखा है, मेरे दिल में जो मेरे नबी का इश्क है वो नहीं देखा? तूने मेरे दिल में जो मेरे मुस्तफा का इश्क है। और बोया किसने? अनस बिन मालिक ने। अनस बिन तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में रचाई जाती है। तौहीद की मैं प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। मैंने अनस बिन मालिक से फैज लिया मोहब्बत का। कहने लगी जितने पैसे तू कहेगा, इतने पैसे। जवानों, ना किसी गैर मुस्लिम बीबी के करीब जाना बिन निकाह के, सिर्फ पैसा इकट्ठा करने के लिए, सिर्फ जो है वो पासपोर्ट लेने के लिए, कागज बनवाने के लिए। ये देख नबी के मानने वाले कैसे होते। का ना तूने देखा नहीं हम कौन है? पाक रसूल के मानने वाले हैं, पाक नबी का पाक कुरान पढ़ते हैं, पाक दीन है हमारा, जहन भी पाक, नजर भी पाक, अकीदा भी पाक, नजरिया भी पाक। अल्लाह ने हमारे सीने भी पाक रखे हुए हैं। खबरदार। उसने कहा अगर तू बात नहीं मानेगा तो सजा दूंगी। कहने लगे दे ले। उसने कहा अच्छा तू तब भी ना बाज आया तो बादशाह से कहोगी इसने मेरी इज्जत पे हाथ डाला है। कहने लगे मैंने बाथरूम जाना है। छत पे चढ़े, सबसे ऊपर वाली। एक रवायत तो यह है कि बाथरूम ऊपर था, पखाना किया तो वजूद पे मल लिया, पखाना किया तो वजूद पे, और फिर छत से छलांग लगा दी। कहते हैं यूं जमीन पे आया कि जैसे मां गोद में उठा के बेटा जमीन पे नहीं रख देती। कहते हैं जल्दी से नलके के करीब गया, अपना वजूद धोया, आंख खोली तो सामने खूबसूरत चेहरा, नूरानी आंखें, खुशबू ही खुशबू। मैंने कहा आप कौन है? तो कहने लगे मैं याकूब का बेटा यूसुफ हूं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम हूं। पता है तुझे जमीन पे किसने रखा है? कहा नहीं। कहने लगे तू पाक जवानी वाला है, तू पाकीज़ा नजर वाला है, तू पाक सोच वाला है। हजरत जिब्रील पहले वही लेके आते थे, आज एक बार फिर जमीन पे आए हैं, पर पे बिठा के तुझे जमीन पे छोड़ गए हैं, पर पे बिठा के जमीन पे छोड़ गए हैं। और कहा आजा सीने से लग जा, तूने वो काम उम्मती होके किया है जो मैंने नबी होके किया था, आजा सीने से लग जा। सीने से लग गए। कहते ऐसी खुशबू आने लगी जो किसी के पास से नहीं आया करती थी। जिधर जाते लोग कहते ये तो खुशबुओं वाला बाबा है, खुशबुओं वाला बाबा। लोग कहते वो इंतकाल कर गए तो उनकी कब्र की मिट्टी से भी खुशबू आया करती थी। तिरमिजी की हदीस है। किफल बनी इसराइल का एक आदमी, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बड़े ऐब करता, इस बीबी से चक्कर, उस बीबी से चक्कर, इस बीबी से राबता, उससे राबता, बुराइयां इतनी कि हद हो गई, ये नफसानियत गालिब है उसके ऊपर। एक औरत आई, कहने लगी किफल बच्चे भूखे हैं, तू अमीर आदमी है, 60 दिनार चाहिए। कहने लगा तेरा रंग गोरा है, पहले मुंह काला कर। उसने कहा गरीब हूं, बच्चों ने मजबूर कर दिया है, तेरी मेरे। कहने लगा नहीं, पहले मेरे साथ मुंह काला करेगी। कहा अच्छा मैं रात को आऊंगी। औरत रात को आई, किफल ने हाथ आगे बढ़ाया तो बीबी कांपने लगी। कहने लगा कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं देख रहा, कोई नहीं। बीबी कहने लगी जरा अंदर की आंखें खोल, अल्लाह तो देख रहा है, अंदर की खोल ना, अल्लाह तो देख रहा है, तू कैसे कहता कोई नहीं देख रहा। बस दिल पे चोट आई, कांपा। 60 दिनार दिए, बीबी को वापस भेज दिया। आंखों में आंसू आए, कहने लगे या अल्लाह मौत दे दे।
انتقال کر گیا. میرے رسول پاک کے لفظ ہے ترمذی میں, فرمایا سویرے دروازے پہ لکھا تھا قد غفر اللہ للکفل, لوگوں گواہ ہو جاؤ اللہ نے کفل کی بخشش فرما دی ہے, اللہ نے معاف. اگر وہ اتنے ایبوں کے بعد باز آ گیا تو معاف کر دیا. میرے دوست ہم بھی باز آ جائیں. جب جمعے کی نماز میں سر سجدے میں رکھے تو کہ یا اللہ امت کی ساری بیٹیاں میری بہنیں ہیں, یا اللہ ساری بہنیں میری بہنیں ہیں. اے اللہ میں جس کو دیکھوں گا بہن کی نظر سے دیکھوں گا, جس کو دیکھوں گا بیٹی کی نہیں. اور یاد رکھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو نماز میں مزہ نہیں آتا, ذکر میں مزہ نہیں آتا, وہ نظر پاک کر لے. اگر نظر پاک ہو گئی تو عبادت میں دل لگنے لگ جائے گا. حدیث ہے دل لگے گا. اور للطیبین للطیبات, اگر تو پاک رہے گا تو تیرا گھر بھی پاک رہے گا. اگر تو پاک ہے تو تیرا بستر بھی. قرآن کا فیصلہ ہے, میں نہیں کہا. للخبیثین للخبیثات, اگر تو گندا ہے تو مت امید رکھنا کہ تیرے گھر میں پاکیزگی رہے گی. جیسی کرنی ویسی بھرنی پر بات آئندہ جمعے کروں گا, لیکن یہ اتنی سی بات یاد رکھے. فرمایا قرآن نے کہ پاک مردوں کے لیے پاک عورتیں ہوتی ہیں اور خبیث مردوں کے لیے. یہ قرآن کہہ رہا ہے, میں نہیں کہہ رہا, کوئی قول نقل نہیں کر رہا. گندے مرد اور ان کے لیے اور پاک مرد. اخلاق کی بات نہیں کی, اخلاق برے ہو سکتے ہیں عورت کے, کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے, لیکن اگر تو زندگی پاک گزارے گا تو تیرے گھر میں آنے والی بی بی اس حوالے سے وہ بھی بے حیا نہیں ہوگی, اس کا بھی کسی مرد سے چکر ہے. تو اگر تو پاک عورت اور اپنے بچوں کو پاک ماں دینا چاہتا ہے تو پاک ہو جا. یہ قرآن نے کہا ہے. ملا رومی کہتے ہیں ایک شخص تھا بڑا نیک آدمی, سونار کا کام کرتا تھا, بڑا نیک اور بڑا لوگوں کا غریبوں کا خیال رکھنے والا. چھوٹا سا بچہ اس نے اٹھایا, بیچارہ لاوارث تھا, گھر لایا, پالا. اس کی بیوی نے ماں بن کے بچے کو پالا, جوان ہو گیا. وہ سنار کہتا ہے زندگی بھر نظر خراب نہیں ہوئی, پتہ نہیں کیا جرم ہوا, بڑھاپے میں عورت کے ہاتھ میں چوڑی ڈالنے لگا تو اس کی نرم و نازک خوبصورت کلائی نے مجھے مائل کیا. شہوت کے ساتھ ہاتھ رکھا, بس ہاتھ رکھا, گھر گیا تو بیوی دروازے پہ کھڑی ہے. میں نے کہا کیا ہوا؟ دروازے پہ کھڑی ہے. کہنے لگی سچ بتا تو نے آج کوئی گناہ کیا ہے؟ سچ بتا تو نے کوئی جرم کیا ہے؟ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگی وہ بچہ جسے میں نے ماں بن کے پالا ہے آج اس نے گندی نظر سے میرا ہاتھ پکڑ لیا تھا. میں نے تو اسے کہا کہ تو میرا بیٹا ہے تو میرا ہاتھ, تو نے کیا جرم کیا ہے؟ وہ شخص سجدے میں گر گیا. کہنے لگا اللہ میری بچیوں کی حفاظت کر لے, اللہ آج کے بعد یہ جرم نہیں کرتا, میری بیوی کی حفاظت فرما, میرے گھر کو سنبھال, آج کے بعد نہیں کرتا. ابھی دعا کر کے اٹھا نہیں کہ وہ نوکر غلام وہ لے پالک بچہ پیچھے کھڑا ہو گیا. کہنے لگا آقا مجھے پتا نہیں چلا کیسے جرم ہو گیا, میں نے اپنی ماں سے بھی معافی مانگ لی ہے, خدا سے بھی مانگ لی ہے, آپ سے بھی مانگتا ہوں. اس کے منہ سے معافی کے جملے نکلے, دھڑام سے زمین پہ گرا, اس کی روح پرواز کر. اگر تو چاہتا ہے تیرا گھر بچ جائے تو میرے دوست اپنی نظر کو بچا. نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. جوانوں اگر کبھی میسج کرنے ہوئے کسی کو تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کا پیغام میسج کرو. کسی کو کہو کہ یار فلاں جگہ اچھی تقریب ہونے والی ہے, چلو چلے, آج میں نے اتنا درود پڑھا ہے تو بھی اتنا پڑھ. اس کام لگاؤ نا پیکیجز. اور آپ کو آج تک سمجھ نہیں آئی میرے دوستو کہ یہ انگریز نے ہمیں پیکج دیے کس لیے؟ یہ گند کو فروغ دینے کے لیے. ورنہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کون بات کرتا ہے؟ صبح 7 سے رات 7, رات 7 سے صبح 7 کا کس لیے؟ وہ چاہتا ہے نوجوانوں کہ تمہیں نبی پاک کا عشق سے تمہاری تار توڑ کے تمہیں عورت کے دامن فریب میں الجھا دے. توڑ دو اس کی ساری چالیں, ناکام کر دو اس کے سارے حربے, نظر پاک کر لے, روح پاک کر لے. اور جن لوگوں کا کام ہی خواتین کے ساتھ ملاقات کا ہے, خدا را اللہ سے ڈرو. جب بھی کوئی بی بی دروازے پہ چڑھو سمجھو کہ یہ آج میری بہن سودا لینے آئی ہے, یہ میری بیٹی سودا لینے آئی ہے,
یہ میرے گھر میں رہنے والی میری بھانجی اور بھتیجی، اور ایک آپ سے میری منت ہے، یہ کزنوں والا معاملہ ختم کریں۔ اگر بھائی ناراض ہوتا ہے تو کوئی حرج نہیں، خالہ ناراض، اسے کہو کزن تو کزن سے میں نے دیکھا ہاتھ ملا رہے لڑکے لڑکیاں، اور یہ بھی خدا را دقیانوسی، اصل دقیانوسی یہ ہے تو میرے چھوٹے بھائی کے کپڑے ہی نہیں دھو کے دیتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دیور زہر ہے، زہر، اور زہر کے بارے میں تو کہتا ہے اس کے کپڑے دھو، اس کے جوتے پالش کر۔ دیور کو زہر کہا ہے رسول پاک نے صلی اللہ علیہ وسلم، تو عجیب حرکات کرتا ہے دین۔ یہ دقیانوسی اصل جس کو ہم نے بنا لیا۔ کزن کی منت کرو، بیٹا اب تو جوان ہے، جب رسول پاک نے منع فرما دیا تو پھر تو آ، ہم ہمارے درمیان بیٹھ۔ کوئی اجازت نہیں کزن کو کہ کزن کو موٹر سائیکل پہ بٹھائے اور بازار لے جائے، کوئی اجازت نہیں کسی کو کہ وہ کسی کے ساتھ اس قسم کا کوئی تعلق جو ہے اس کو پروان چڑھائے۔ گھر میں ضرور آئے، بیٹھے ضرور، لیکن جہاں سب لوگ بیٹھے وہاں بیٹھے مختصر وقت۔ اور آپ چونکہ نوجوان بیٹھے ہو، آپ کسی کے کزن ہو، کسی کے آپ کچھ لگتے ہو، اول تو کسی کے گھر جاؤ نہ۔ جوانی آوارہ پھرنے کا نام نہیں، دین کی خدمت کرنے کا نام ہے۔ دین کی خدمت، ہمارے پاس آؤ، ہم آپ کو دین کے کام لگائیں، ہمارے پاس آؤ، ہم آپ کو اللہ رسول کے کام لگائیں، آپ کو بتلائیں قرآن کتنا پڑھنا ہے، اس کو درست کرو، تلفظ ٹھیک کرو، ضروریات دین سیکھو، دین کے معاملات میں دلچسپی، نعت سیکھو، قرآن سیکھو، عبادات سیکھو، اپنے وقت کو بچاؤ، اور جانا ہی کم کر دو۔ اور اگر جاؤ بھی کبھی خالہ سے ملنے، چاچو سے ملنے، انکل سے ملنے، پھپھی سے ملنے، تو ضرورت کے تحت جاؤ، ضروری کام کرو اور لوٹ آؤ۔ حفاظت کرو، سامنے گڑھا ہو تو کوئی چھلانگ نہیں لگایا کرتا، سامنے گڑھا دیکھ کے چھلانگ لگا کے کہتے ہو میں الجھ گیا ہوں، خدا را اس چکر سے بچ جاؤ۔ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اللہ فرماتا ہے حبیب ان سے فرمائیے کہ مومنوں نظریں جھکا کے رکھو، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ، یہ بڑی پاکیزہ بات ہے، إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ، بے شک اللہ تمہاری ہر بات سے باخبر ہے۔ ہمیشہ مدحت خیر الاندام میں گزرے، دعا